بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز چونکہ 20 رکعت ہے اور رمضان کے علاوہ کبھی ہم نے 20 رکعت ایک ہی وقت میں پڑھی نہیں، اس لیے بہت ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی وقت عشاء کی 4 رکعتیں پڑھنا، پھر 2 رکعت سنت پڑھنا، پھر وتر کی 3 رکعتیں پڑھنا، اس طریقے سے ایک ہی وقت میں کم سے کم 29 رکعتوں کا اہتمام کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہم تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کی کچھ رکعتیں بیٹھ کر اور کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ دیکھتے ہوں گے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو تراویح کی شروع کی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور بعد میں پھر بیٹھ کر پڑھنے لگتے ہیں، تو ان کی نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ ان کی تراویح کی نماز صحیح اور درست ہوگی یا نہیں؟ تو دیکھیے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ ہونے ہی کی وجہ سے تراویح کے اندر قیام شرط نہیں ہے، قیام فرض نہیں ہے۔ کوئی شخص قیام پر قادر ہے، وہ کھڑا ہو کر تراویح کی نماز پڑھنے پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ کھڑا ہو کر تراویح کی نماز پڑھ سکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قیام کو ترک کر دے رہا ہے۔ ماں سستی، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے وہ بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی اس کی تراویح کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی، اس لیے کہ تراویح کے اندر قیام شرط نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں اس شخص کی تراویح کی نماز مکروہ ہوگی اور آدھا ثواب اس کو ملے گا، یعنی جتنا ثواب کھڑا ہو کر پڑھنے پر ملتا ہے اس کا آدھا ثواب اس کو بیٹھ کر پڑھنے پر ملے گا۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو معذور ہے، بوڑھا ہے، وہ کھڑا ہونے پر قادر نہیں، یا کھڑا ہونے پر قادر تو ہے لیکن کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں درد ہونے لگتا ہے، اس کی ٹانگوں میں درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ باقی نمازیں پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، پھر اس کو سونا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر اس کو ٹانگ میں درد بڑھنے کا خوف اور خدشہ اور ڈر ہے تو اس صورت میں اگر وہ شخص اس عذر کے پیش نظر بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی تراویح کی نماز صحیح اور درست بھی ہوگی اور اس میں کسی طرح کا کوئی کراہت بھی نہیں آئے گی، اور اس عذر کے پیش نظر اس کے ثواب میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ شخص کھڑا ہو کر تراویح کی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ جب عذر ہے تو عذر کے پیش نظر اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب کھڑا ہو کر تراویح پڑھنے پر ملتا ہے۔ وہ شخص کھڑا ہو کر تراویح کی نماز پڑھنے والے کے قائم مقام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھا سکتا یا نہیں پڑھا سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہونے پر قادر ہے اس کے باوجود بھی بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی تراویح کی نماز صحیح ہو جائے گی اور اس کی امامت کرانا صحیح اور درست ہو جائے گا، اور اس کی اقتداء میں جو حضرات تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی تراویح کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ لیکن بغیر عذر کے اگر بیٹھ کے کوئی شخص تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے تو مکروہ ہے اور ثواب میں کمی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے، عذر کے پیش نظر اگر کوئی شخص بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے، وہاں پر اس شخص کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے جو تراویح کی نماز پڑھانے پر قادر ہے، تو وہ شخص معذور ہونے کے باوجود، قیام پر قادر نہ ہونے کے باوجود اگر بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کر اقتدا کر کے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے تراویح کی نماز پڑھانا صحیح اور درست ہو جائے گا، اور اس عذر کی وجہ سے اس کی امامت میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں آئے گی اور اس کے ثواب میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر عذر کے اگر کوئی شخص تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز کے اندر کراہت آ جائے گی اور اس کے ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اگر کوئی عذر ہے، عذر کے پیش نظر اگر کوئی شخص بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس عذر کے پیش نظر اس کی تراویح کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی اور تراویح کی نماز میں نہ ہی کراہت آئے گی اور نہ ہی اس کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔